والعصر قسط نمبر 25 اور وہ کہ جس کا جسم برف کی باری سیل بنا ہوا تھا اور فضا میں ملک ذہن نہ جانے کیسی کیسی گناہ ثواب کی کہانیوں سے سنایا چلا جا رہا تھا۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز سن نہ سکی، اور سن بھی لیتی تو شاید پھر بھی وہ یونہی ساکت و سامت کھڑی رہتی کہ کمرے میں داخل ہونے والی بیزی گویا ہوا کی رفتار سے یعنی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تم ڈورلاک کی اندر کیا کر رہی تھی؟ اور یہ میرا لاکٹ؟ متعجب لہجے میں استفسار کرتے ہوئے دفتروں کی نگاہ خلا کے لرزیدہ ہاتھوں میں موجود اس آبدار شہ پر پڑی تھی، وہ شہ جو متاع جان تھی، اور وہ کہ جس کے کھو جانے کا اسے سہمائے رکھتا تھا۔ تب بھلا کیوں کر نہ وہ دیوانوں کی طرح چلاتی، "How dare you too much my locket!" وہ آج حال میں گئی تو اس کے ساتھ تھی، مگر پھر 10-15 منٹ بعد ہی نامحسوس انداز سے اس کے عقب سے ہٹ کر اندر چلی آئی تھی، اور پھر ماحول کچھ ایسا بن گیا کہ اس کی جانب بیزی کا دھیان ہی نہ جا سکا۔ لیکن لیکچر تو آج وقت سے کہیں پہلے ہی اختتام پذیر ہو گیا تھا، اور اب ظاہر ہے وہ اتنی پر اعتماد تو ہو چکی تھی کہ خود کار وہیل چیئر کے ذریعے ادھر سے ادھر جا سکے۔ سو وہ شرر کی روانگی کے بعد اپنے کمرے کی سمت آ گئی۔ یہ اور بات کہ کمرہ اس نے جب اندر سے مقفل پایا تو ذرا فکرمند ہو کر آگے بڑھی اور مدد کے لیے کسی کو پکارا تو جٹ رضیہ مدد کو حاضر ہو گئی۔ اس نے خاقان کو اس امر سے آگاہ کیا کہ میم کے کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ اس نے آ کر ماسٹر کی مدد سے اسے بآسانی کھول دیا، اور یوں وہ کمرے میں داخل ہو گئی، اور سامنے جو منظر دکھائی دیا۔ "کیا ہوا میم؟" خاقان جو دروازے ہی سے واپسی کے لیے مڑ گیا تھا، بیزی کی طے شمیز بلند آواز سن کر الٹے قدموں دوڑا چلا آیا۔ یہ میرا لاکٹ! بے پناہ اشتعال غالب آ جانے کے باعث اس کی آواز پھٹ سی گئی اور بات مکمل ہی نہ کی جا سکی، مگر فاق صورت خاقان بات کے مکمل کیے جانے کا محتاج کب تھا؟ "چوری کر رہی تھیں تم؟" وہ لپک کر اس کے سامنے پہنچا اور سرسراتی آواز میں سوال کیا تو ایک بیک خلا جرجری سی لے کر عالم ہوش میں واپس پلٹی۔ "بتاؤ، جواب دو!" خاقان تفتیشی انداز میں چلایا۔ "چوری کر رہی تھی؟" "نہیں نہیں!" وہ گھگھا کر بولی۔ میں تو بس صفائی کر رہی تھی یہاں." "صفائی کر رہی تھی یا صفائی کا ارادہ تھا جو دروازہ لاک کر رکھا تھا؟" وہ طنز-آمیزی لہجے میں بولا۔ لاکٹ! اس سے استفسار کا کوئی جواب نہ بن پڑا، اور وہ پھر بھی جان خلاصی کے لیے کوشش کرتے ہوئے بولی، "وہ شاید بٹن دبا رہ گیا ہوگا۔ تم ایسے نہیں مانو گی!" خاقان قہر بار نگاہوں سے اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ "ٹھہر، میں ابھی بلاتا ہوں پولیس کو۔" "نہیں نہیں میم، نہیں!" وہ خوف زدہ سی ہو کر محاورتاً نہیں حقیقتاً بیزی کے قدموں میں گر گئی۔ "پولیس نہیں؟ ہاں، میں نے آپ کا یہ لاکٹ نکالا ضرور تھا، مگر میں اسے چرا نہیں رہی تھی۔" یہاں جاری شور شرابے کی آواز باہر تک جا رہی تھی، تو اس وقت گھر میں موجود سارے ہی ملازمین بشمول رضیہ ماجرا جاننے کی غرض سے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ "چرا نہیں رہی تو اسے نکالا کیوں؟" اسے اپنے غیر متحرک پیروں میں گری اپنی مستعد خدمتگار کو اس حالت میں دیکھ کر بیزی کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے۔ تبھی اس بار نسبتاً دھیمی آواز میں بولی، "نکالا کیوں؟" اس سوال کے دہراتے سمے بے اختیار اس کی نگاہ ہاتھ آئی شے سے پھسل جائے۔ "نکالا کیوں؟" اس کے غم میں مبتلا کھڑی رضیہ کی سمت اٹھی، وہ بے طرح ٹھٹک گئی۔ "یہ پاگل کہیں سچ تو نہیں پھوٹنے چلی تھی؟" اس بار اس نے سرسیما سا ہو کر دیا، سو وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے کی جانب ہٹ گئی۔ "میں بس اس نام کی حیثیت اور لاکٹ کی خوبصورتی کو قریب سے چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی۔" اس نے رضیہ کے فق ہوتے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے اس بار پورے اعتماد سے کہا، تو چند ثانیے خاموشی سے بے بسی سے ٹکر ٹکر بیزی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بس کچھ دیر بعد وہ لب کشائی ہوئی تو لہجے میں غم تھا۔ "بس!" خلا نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ "آپ چاہیں تو میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔" "کس قسم کی قسم؟" بیزی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ "اس کی۔" خلا نے بات
عقیدت و احترام وہ لاکٹ اپنی دائیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ تب یکلخت بیزی نے خلا کے چہرے کی جانب دیکھا اور دیوانوں کی طرح ہنسنے لگی، بے تحاشا اور بے وجہ۔ مگر نہیں، وجہ تو تھی، وجہ تو بہرحال تھی، اسے مجنونانہ تہکوں کے پیچھے۔ تم جب خاقان ہنستے ہنستے تھک کر وہ رو پڑی، اسے چھوڑ دو، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ ہمیں معاملات میں صاحب رائے سے مشورے کی تعلیم دی گئی ہے، تو میں آپ سے مشورہ کیا اور آپ کے مشورے پر استخارہ بھی۔ اور جب ورا کی ناقابل فہم گمشدگی کی بابت از خود سوچ سوچ کر نیند دیوانہ سا ہو گیا، تب اس نے بڑی بے بسی سے صوفی صاحب کی راہ لی تھی، اور وہ اس وقت جائے نماز پر مغرب کی نماز ادائی کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ چونک کر اسے دیکھنے لگے کہ آج وہ اپنی عادت کے برعکس خلاف تہذیب ان کے حجرے میں بنا دستک دیے داخل ہوا اور آتے ہی بنا لیکس لے کے ایک عجیب مجنونانہ سے انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ ایک پل کو ان کا متواتر دانے گراتا ہاتھ تھما، پر دوسرے ہی پل وہ ایک بار پھر اپنا معمول دہراتے ہوئے بہت حلیم و شفیق سے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر اطمینان سے بات کرو۔ کیسے بیٹھ جاؤں؟ وہ جو 48 گھنٹوں سے مستقل جاگ رہا تھا رقت زدہ لہجے میں بولا۔ اطمینان ہی تو نہیں آ پا رہا۔ اس طرح اطمینان کا رخصت ہو جانا ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے وہی مخصوص انداز و فکر اختیار کیا جس کی اس صورتحال میں قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ گناہوں کا نتیجہ ہے، اس نے از حد صدمے سے ان کے دل شکن جملے کے مؤخرانہ الفاظ کو دہرایا۔ میں نے ایک مصیبت میں گرفتار پریشان لڑکی کی درخواست پر اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو کیا یہ گناہ ہے آپ کی نظر میں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صوفی صاحب تھرا کر مزید شدت سے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ میں کیا اور میری نظر کیا؟ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ گئے کہ میری بے اطمینانی دراصل میرے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ اگر کسی کی بھلائی سوچنا گناہ ہے تو اس گناہ میں تو آپ بھی حصے دار ہوئے، کہ یہ قدم میں نے آپ ہی کے مشورے سے تو اٹھانے کی ہمت کی تھی۔ کیسا مشورہ بیٹا؟ گناہ میں حصہ دار بننے والی بات پر صوفی صاحب نے ہڑبڑا کر تسبیح ایک طرف رکھ دی، اور اس بار ہم تن اس کی جانب متوجہ ہو کر ذرا تشویش زدہ سے گویا ہوئے۔ کچھ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اور جب اس نے مختصر بتایا کہ ہوا کیا ہے، تو وہ حقیقتاً پریشان سے لہجے میں بولے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت برا ہوا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں اس وہ بے قراری سے بولے۔ تو پھر میرا سوال یہی ہے کہ میں نے مشورہ بھی کیا اور استخارہ بھی، تب یہ پریشانی میرے حصے میں کیوں آئی؟ ہوگی اس کی کوئی مصلحت؟ وہ انگشت شہادت چھت کی جانب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولے، پر وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ اس کی مصلحت ہمیشہ اس کے ماننے والوں ہی کے آڑے کیوں آتی ہے جن سے تعلق ہو بیٹے؟ مداخلت بھی تو انہی کے معاملات میں کی جاتی ہے، ورنہ غیر کی پرواہ کون کرتا ہے؟ پر وہ تو سب ہی کا ہے نا، وہ دکھی سے لہجے میں بولا۔ پھر ہم جیسوں ہی پر اس کی خاص و خاص نظر کرم کیوں ہوتی ہے بیٹے؟ چونکہ صوفی صاحب اس کی قلبی کیفیت کی کھاڑ چھاڑ بانپ ہی نہیں پائے تھے، سو ناگواری سے اسے ٹوکتے ہوئے بولے۔ ایسی باتیں کرنا گناہ ہے، اور بھروسہ کرنے والے کا بھروسہ توڑنا۔ وہ پاش سے لہجے میں بولا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھ بیٹے، وہ اس کے انداز و اجراء پر ذرا متفکر سے ہو کر بولے۔ میں جانتا ہوں تم بھی صدمے میں ہو، پریشان ہو، مگر میں تمہیں ہی کہوں گا کہ اس کے درد سے نامید مت ہو۔ کھو جانے والوں کو دوبارہ ملا دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تم ایسا کرو، روز وقت تہجد نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگو، مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ بچی جلد تمہارے سامنے ہوگی۔ کیا ہوا امی؟ کیا ہوا امی؟ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ یوں تو وہ اپنی سلطنت سے باہر دیار غیر میں عموماً قدم رکھنے سے دانستہ گریزاں ہی رہا کرتا تھا، مگر ابھی یوں باہر نکل آئے تو طاری سناٹا شاہد تھا کہ وہ اس وقت یہاں تنہا ہے، سو اس نعمت کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے باہر نکل آیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا فیروزہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے کو اس نے رینا کے لاکھ زور لگانے پر بھی کسی کے تصرف میں آنے نہیں دیا تھا۔ یہ کمرہ اس کی جنت تھی، سکون تھا، قرار تھا اور دلشکستہ ہر بار نئے سرے سے پارا پارا ہو جانے کا سبب تھا۔ وہ اس وقت پلنگ پر عین اس مقام پر براجمان تھا کہ جہاں چند برس پرانی سیاہ چھوٹے چھوٹے پھولوں والی سرمئی ساڑی میں ملغوف
فروزہ بیٹھی بڑی بے بسی سے رو رہی تھی۔ وہ اب بیساکھی کے بغیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ان دنوں جامعہ کراچی میں داخلے کے حصول کی خاطر تگ و دو کر رہا تھا۔ آج صبح بھی وہ اس سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ لوٹا تو عادتاً سب سے پہلے ان کے کمرے میں چلا آیا اور یہاں دیکھا تو اے بابو، فروزہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی، چنانچہ جلدی سے اپنے آنسو دائیں ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر منتبرے لہجے میں سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم آگے بتائیں، اس طرح کیوں رو رہی تھیں آپ؟ اس نے ان کی بات بدلنا محسوس کر کے مزید بے قراری سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ ان کے سامنے صاف طور پر پٹکی گئی کھانے کی ٹرے پر اب اس کی نظر پڑی۔ یہ کیا کھا رہی تھیں؟ پانی میں تیرتے سفید چاول کے دانے اور اس کے ساتھ درا چار کا بڑا ڈبہ۔ وہ ہم سے بغیر کا روٹی نہیں کھایا جاتا، وہ کچھ غمزدہ سے انداز میں چارناچار بتانے لگی۔ اسی لیے ہم کا دلہن یہ کھانا دے گئی ہیں۔ یہ کھانا ہے؟ تیش کی ایک لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ان کا دسترخواں انواع قسم کی نعمتوں سے بھرا رہا کرتا تھا اور آج ہم بولے کہ دلہن ہمیں زیرے کا بگاڑ ڈال کر بہت تل کر دے دو نا، تو وہ یہ دے دی۔ وہ بڑی بے چارگی سے کہہ رہی تھیں، وہ جو کہ سالس شان گھر کی مالکن تھیں، وہ کہ جن کے نام پر ان کے مرحوم شوہر لاکھوں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ گئے تھے۔ وہ ڈھاکہ سے خرچے کی مد میں آنے والی رقم آج بھی ان کے نام پر آتی تھی اور فائدہ جس سے اس گھر کے تمام نفوس ہی ہٹاتے تھے۔ وہ بات کے نام پر پانی میں تیرتے چند چاول اپنے سامنے رکھے بے بسی سے رونے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ آخر کیا سمجھ کر وہ یہ سب آپ کے سامنے رکھ گئی ہیں؟ وہ ضبط کھو کر ایک دم ہی دھاڑا۔ اے بابو، فروزہ اسی لیے اس سے یہ بات چھپا لینا چاہتی تھی، تب ہی خائف سے لہجے میں بولی۔ خاموش ہو جانا، ہمیں جھگڑا لڑائی سے بہت گھبراہٹ ہوتا ہے۔ بات جھگڑے لڑائی کی نہیں، احساس کی ہے۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ ہاں تو کب احساس نہیں کیا؟ میں نے ان کا، رینا جو ان دنوں تیسری بد امید سے تھی، سوتی نائٹ گون میں بنا دوپٹے، اس بدتمیز ناہجار کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے گویا تیر کی طرح اپنے کمرے سے نکل کر ادھر آئی تھی۔ میری اپنی خود کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر بھی میں اپنا آپ بلا کر سب سے پہلے ان کا خیال کرتی ہوں اور تم یہاں کھڑے مجھ پر چلا رہے ہو۔ غلام نہیں ہوں میں تم لوگوں کی۔ ذرا اسلام کا مطالعہ کرو جا کر۔ بہو اگر خدمت کرے تو احسان ہے اس کا، اس پر فرض نہیں، اور آپ کے خرچے اٹھانا بھی آپ کے شوہر کا فرض ہے۔ وہ اس کی تقریر سے ذرا بھی متاثر نہ ہوتے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ ساز کا نہیں، اور اگر وہ آپ کی رہائش سے لے کر کھانے پینے اور دوا دارو تک کا خیال رکھ رہی ہیں تو یہ آپ پر ان کا بھی احسان ہے، اور اسلام تو یہ بھی کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان اور کچھ نہیں۔ ہائے مورے! اس نے لاجواب ہو کر دل ملاتے ہوئے دہائی دینا شروع کر دی، یعنی طعنے سننے کو رہ گئے تھے۔ ہائے! کیا یہی صلہ ہے خدمت گزاری کا؟ جائے امبر، میں بات کرتی ہوں اس سے، مجھے اب نہیں رہنا یہاں پر۔ خولا وہ بوقت تہجد آج اپنا پردہ رہ جانے پر رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہی تھی اور خلاف معمول آج بیزی یک ٹک اس پر نگاہ جمائے لیٹی تھی۔ حالانکہ بتی بجھی ہوئی تھی اور محض زیرو پاور کا بلب روشن تھا، مگر پھر بھی وہ خولا کے ارد گرد ایک ناقابل بیان سا سکون، ٹھنڈا میٹھا سا حصار قائم دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کس قدر مشقت سے عبارت تھی، پھر بھی وہ آخر کیسے اتنی مطمئن اور متحمل اور راضی برضا دکھائی دیتی تھی؟ آخر کیسے؟ اس سوال نے اسے اس قدر مضطرب کیا کہ وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی۔ جی میم۔ خولا جو نماز ختم کر کے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی، اس کی پکار پر چونک کر اس کی جان متوجہ ہو گئی۔ کچھ چاہیے تھا؟ ہاں، سکون۔ بے بسی کا مظہر ایک غیر متوقع جواب تھا، جسے پا کر چند ثانیے خولا بالکل چپ کی چپ رہ گئی، پھر مدھم سی آواز میں بولی، بہت عرصہ پہلے مجھے بھی اس کی تلاش تھی۔ پھر کہاں ملا؟ بیزی نے بے قراری سے پوچھا تو وہ اداسی سے ہنس دی۔ مجھے بھی نہیں ملا اب تک، مگر یہ اسٹوپڈ لوگ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ سکون تو صرف ذکر اللہ میں ہے۔ اسٹوپڈ لوگوں نے نہیں، وہ اس کی تصحیح کرتے ہوئے بولی، یہ تو خود اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو تمہیں پھر کیوں نہ ملا؟ اس نے طنزیہ پوچھا، جبکہ تم تو روز خوب
اس کا ذکر کرتی ہو؟ سکون کئی طرح کے ہوتے ہیں میم، وہ گہرے لہجے میں بولی۔ اور جو سکون سو جاؤ خولا، بیزی نے اس کی بات کاٹ کر حکمی انداز میں کہا۔ سو خولا سمجھ گئی اب وہ مزید کوئی بات نہیں کریں گی، لہٰذا اس نے ایک بار پھر نماز کی نیت باندھ لی۔ اور بیزی وہ اب پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو چکی تھیں۔ امی چپ ہو جائیں، ایسے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیاقت بیگم کو اپنے ابدی سفر پر روانہ ہوئے آج پورے 40 روز ہو گئے تھے۔ اتنے دن سے ان کا کمرہ یوں ہی بند پڑا تھا، یہاں داخل ہونے کی ہمت ان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی۔ پر آج عارفہ نے کچھ سوچ کر حوصلہ جمع کر ہی لیا تھا۔ ارادہ تھا کہ اس کے زیر استعمال کپڑے دیگر اشیاء کچھ بطور نشانی رکھ کر باقی لوگوں میں تقسیم کر دیں گی۔ وہاں کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی نگاہ جوں ہی ان کی خالم سحری اور سرہانے پر رکھی تسبیح پر پڑی تو ان کا دل گویا آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ یہ فسانہ عدم بھی کیا شے ہے، جب بھی سنو دل ہر بار نئے سرے سے پاش پاش ہونے لگتا ہے۔ رجا ان کے پیچھے پیچھے مدد کروانے کی غرض سے کمرے میں ورد ہوئی تھی اور اب پچھلے 10-15 منٹ سے انہیں چپ کروانے میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کاش کہ بھابی بیگم آباد کے لیے راضی ہو جاتیں تو آج یہ کمرہ یوں خالی نہ پڑا ہوتا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولیں۔ اب اس بات پر رجا کیا کہتی، سو خاموش ہی رہی، مگر وہ ملول لہجے میں بولے چلی جا رہی تھیں۔ یا میں ارسن کو ہی منا لیتی، بہت برا کر گئے ورا، بہت برا کر گئے، تم سے تو بہت دوستی تھی اس کی۔ انہوں نے روتے ہوئے اچانک اس کا چہرہ دیکھا۔ تم سے کیسے اس کے دل کا حال مخفی رہ گیا، وہ نادان تھی پر تم تو سمجھدار تھی نا، تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا، تم سے کیسے چوک ہو گئی، وہ بے ربطی سے کہتی چلی گئی۔ اور یہ بات کہ ان کا ایک ایک لفظ رچا کے دل کے بوجھ کو بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ بڑبڑاہٹ نما لہجے میں خود کلامی کرتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھ سے چوک ہو گئی کہ نادان وہ نہیں میں تھی۔ وہ ماں کو چپ کرواتے کرواتے خود پھٹ پھٹ کر رو دی۔ تمہاری محبت نے بہت ذلیل کروا دیا ہے مجھے عمر، لیکن اب بس بہت ہوا۔ وہ افروزہ کے کمرے سے نکل کر لانج میں داخل ہو رہا تھا۔ خیال تھا وہاں کچھ دیر بیٹھے گا، مگر یہ کیا، لانج کے صوفوں کی جگہ اب دوسرے صوفے رکھے تھے، جہازی سائز، کھانے کی میز کی جگہ اب 6 کرسیوں والی شیشے کی میز رکھی تھی۔ وہ مہمان خانے میں ابھی گیا نہیں تھا، جاتا بھی تو دیکھتا۔ اشیاء کی عدل بدل کا یہی فارمولہ وہاں بھی لاگو کر کے ساز و سامان کی حق مالکیت کا دعوے دار تبدیل کیے جانے کی بھونڈی سی کوشش شروع ہو چکی تھی۔ اسے قدرتی طور پر والدین کے بڑے چاؤ سے خریدے گئے ساز و سامان سے فطری انس تھا، سو اس نئی صورتحال نے اسے افسردہ کر دیا۔ آخر لالچ میں اندھا ہو کر کوئی کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ بیٹھا نہیں، بس کھڑے کھڑے سوچے گیا اور سامنے موجود بند کمرے کی دیواروں کی اس طرف ایک نظر جو اس نے کبھی دیکھا نہیں، مگر اس گھر کے در و دیوار جس کے گواہ تھے، وہ تازہ ہو رہا تھا۔ رینا کو عیسیٰ کے آئینہ دکھانے نے زخمی ناگر بنا دیا تھا، لہٰذا رات عمر کے لائے گئے چرگے سے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور ہو گئے شروع۔ کیا ہوا؟ عمر جس نے نیا نیا کیبل لگوایا تھا اور اب بڑے مزے سے پاؤں پسارے ریموٹ ہاتھ میں لیے پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے چینل پر چینل تبدیل کرنے میں مشغول تھا، کچھ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا پھر کوئی بات ہوئی ہے؟ بات تو یہاں روز ہی ہوتی ہے، وہ نچلا ہونٹ لٹکا کر بولی۔ آج تو میری ایسی بے عزتی کی ہے تمہارے بھائی نے کہ کیا بتاؤں۔ کیا کہا ہے اس نے؟ عامر کے ابرو تن گئے، اس نے ریموٹ یوں ہی رکھ دیا۔ تم تو بڑے بڑے دعوے کر کے مجھے گھر لائے تھے نا کہ سونے میں تول دوں گا، گھر تمہارے نام کر دوں گا۔ رینا نے نمک مرچ کے علاوہ پورا گرم مسالہ اپنی طرف سے لگا کر اسے دوپہر میں ہونے والی جھڑپ کے بارے میں بتانے کے بعد اس کی غیرت آشکارا جگاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا نکلی ان دعووں کی حقیقت؟ وہی نا جس کا میری بہنوں کو اندیشہ تھا۔ رینا، ہائے کیسا نکما تھا وہ! تب ہی تو اس کے سامنے ذرا شرمندہ سا ہو کر بولا۔ میں نے کہا نا کہ کچھ دن صبر کر لو۔ کچھ دن کا راکھ لاپتے لاپتے تم نے 4 سال نکال دیے، رینا تن سے بولی۔ اور کتنا صبر کروں؟ کہہ رہا ہوں نا، بس کچھ ہی دن اور۔ اس بات وہ بہت معنی خیزی سے بولا تو رینا جھٹ اس کے برابر آ بیٹھی۔ اچھا، اس نے بظاہر بے یقینی مگر در حقیقت بے اندازہ دلچسپی سے پوچھا تھا۔
ایسا کیا کر رہے ہو تم؟ میں گھر کے کاغذات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اس کے کندھے پر بازو حمل کرتے ہوئے سرگوشانہ لہجے میں بتانے لگا۔ امید ہے جلد کامیابی ملے گی، اس کے بعد دیکھنا کہ میں اس حصہ کا کرتا کیا ہوں۔ بات سن، یہ تو نے کیا کیا ہے کل؟ اگلی صبح جب خولا بیزی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، تب ساری رات زخمی ناگن کی طرح بل کھا کھا کر گزارنے والی رضیہ کام پر ورت ہوئی اور موقع پا کر پہلی فرصت میں خولا کے سر ہو گئی۔ کیا کیا ہے؟ خولا نے بیزی کے لیے بنایا گیا فوج احتیاط سے رکابی میں منتقل کرتے ہوئے ذرا کی ذرا اس کی جانب دیکھ کر کچھ اس معصومیت سے استفسار کیا کہ رضیہ کھول گئی۔ ایک تو تجھ سے وہ کام ڈھنگ سے نہیں ہوا، اوپر سے وہاں تو چوری کے سوال پر میری جانب ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کام پر میں نے تجھے مجبور کیا ہو۔ چوری اور سینہ زوری کی مجسم صورت یقیناً ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ خولا کو اس کے منہ سے یہ سن کر ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی، مگر اس نے ضرور رضیہ کو حیران کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے بیزی کے ناشتے کے لازمات ترتیب دیتے ہوئے بڑے اطمینان سے بولی۔ تو پھر اور کس نے مجبور کیا تھا؟ ہیں رضیہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ میں نے مجبور کیا تھا تجھے، میں نے ابھی یہی کہا ہے۔ بات سن، رضیہ نے بہت چبھتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کن ہواؤں میں ہے تو؟ تیرے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ جو بھی چل رہا ہے، وہ بلیک کافی کی پیالی تشتری میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے بولی۔ میں تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ میڈم، وہ بھڑک گئی۔ جانتی ہے نا تو کہ تیری جان میرے فون میں ہے، زیادہ بہانے بنانے کی اداکاری مت کر میرے سامنے، ورنہ منٹ بھی نہیں لگے گا مجھے وہ نمبر خاقان صاحب تک پہنچانے میں، اور اس کے بعد تیرا جو حشر ہوگا وہ تو خود سوچ سکتی ہے۔ سوچ لیے ہے رضیہ؟ وہ کاپ بڑی مضبوطی سے تھام کر اٹھاتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ مضبوط لہجے میں دھیمی سی مسکان لبوں پر سجاتی ہوئی بولی۔ جس لمحے میں نے وہ لاکٹ برے ارادے سے اٹھایا اور میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، میں نے اسی وقت تمہارے ہاتھوں مزید بلیک میل نہ ہونے کی نیت کر لی تھی رضیہ، اور دیکھو میرے نیت کرنے کی دیر تھی، میرے رب نے کیسے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ رضیہ 2.5-3 لاکھ ہاتھ سے زیادہ دے کر خونخوار ہو گئی۔ جانتی ہے اگر وہ نمبر میں نے خاقان کو دے دیا تو وہ تیرا کیا حشر کرے گا، اندازہ کر سکتی ہوں۔ وہ دلگیر سے انداز میں مسکرائی۔ پر اب اتنا یقین ہے کہ وہ جو بھی ہو میرا رب مجھے بچا لے گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور ایک تمکن سے چلتی ہوئی بورچی خانہ عبور کر گئی، اپنے عقب میں رضیہ کو ہکا بکا چھوڑ کر۔ رات وہ اپنے پلنگ پر لیٹی خالی خالی نگاہوں سے متوازی رفتار سے گھومتا چھت کا پنکھا دیکھنے میں مصروف تھی۔ تب ہی بے آواز ٹی وی کی دھندلی سی متحرک تصویروں پر خواہ نظریں جمائے بیٹھی واصلہ نے اچانک اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے پکارا۔ ہوں۔ وہ چونکی نہیں، آج کل بہت کم مواضع سے چونکا پاتی تھی۔ وہ کہاں ہوگی؟ اس نے رنج بھرے لہجے میں پوچھا۔ اگر اسے علم ہوتا تو پلک جھپٹے سے واپس نہ لے آتی؟ اس استفسار کا کیا جواب دیتی؟ بس خاموش ہی رہی۔ پر واصلہ شاید آج خاموش ہونے کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ معصوم سے لہجے میں مزید گویا ہوئی۔ رات کو جب بھی اس کا خیال آتا ہے تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے رجا، کیا اسے نہیں لگتا ہوگا؟ پتہ نہیں۔ ہر چند اسے اس جملے نے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، تاہم وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں بے عقل بونگی، تم سب مجھے سمجھتے تھے، مگر دیکھو، واصلہ برائی آواز میں بولی، اصل بیوقوف تو وہ نکلی جو اس وقت گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پر گھر چھوڑ کر آخر وہ گئی کہاں ہوگی رجا؟ یہ سوال مجھے روز پریشان کرتا ہے۔ پتہ نہیں۔ بالآخر رجا بے حسی کا چولا اتار کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے۔ تایا جان اور ابو اسے ڈھونڈ کر اپنی سی کوشش تو کر رہے ہیں، پھر ملی کیوں نہیں؟ اور اب تک؟ واصلہ ضبط کھو کر بے اختیار رو پڑی۔ اس کا خالی بیڈ دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ مجھے نہیں رہنا اس کمرے میں، یہاں سے چلی جاؤں گی میں۔ نہیں واصلہ نہیں، رجا نے تڑپ کر اسے گلے سے لگایا۔ اگر تم بھی چلی گئی تو ادھر اکیلی کیا کروں گی میں، کیا کروں گی؟ وہ اب دونوں گلے لگی اونچی آواز میں اس کی محبت میں رو رہی تھیں، جو محبت کی تلاش میں محبتوں سے منہ موڑ کر نکلی تھی۔
پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کوئی نامعلوم سا ساز دفتر لانچ میں گونجا تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آخر یہ کس شے کی آواز تھی؟ مترنم سا ساز ایک بار پھر ہوا میں منتشر ہوا تھا۔ اس بار بے ساختہ اس کی نگاہ آواز کے منبع کی جانب گئی تھی۔ ٹیلی فون سٹینڈ پر سرمئی ڈائل والے فون کی جگہ اب سیاہ بٹنوں والا سیٹ رکھا تھا۔ وہ پہلے چونکا، پھر ایک دم ہی بے انداز رنج سے سر جھکا لیا۔ بات تغیر پر افسردگی کی نہیں، رنج اسی احساس کے دھیرے دھیرے فنا کیے جانے کا تھا جو اس گھر کی چھوٹی چھوٹی اشیاء کے ساتھ جڑا تھا۔ ان دنوں کسی کے گھر میں فون کا لگ جانا بڑا مار کا سر کاٹ لینے والی بات تھی۔ سو جوں ہی یہ پہاڑ فتح ہوا، وہ چونکہ بچہ ہی تھا، سو بچوں ہی کی طرح بڑے شوق سے شکر کے ساتھ جا کر وہ سیٹ خود اپنی پسند سے لے آیا تھا۔ فون کی نامناسب سی گھنٹی پھر بج رہی تھی، مگر اس پر وہ اس کی توجہ حاصل نہ کر سکی۔ دھیان کا پرندہ کسی اور سمت اڑان بھر چکا تھا۔ اس وقت شکر کا فون آیا ہوا تھا اور وہ اس سرمئی فون کا چونگا پکڑے سے مؤدبانہ لہجے میں محض ایک گفتگو تھا جو اب یہاں نہیں تھا۔ جی بھائی، اس نے شکر کے استفسار کے جواب میں کہا، ٹھیک جا رہی ہے۔ تمہارے ساتھ والے کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں؟ وہ تبصرہ کرتے ہوئے بولے، اب تم بھی محنت سے دھیان لگا کر پڑھنا۔ کوشش تو پوری کرتا ہوں، پر دھیان امی کی جانب لگا رہتا ہے۔ اس نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے نئے گھر کی پریشان کن صورتحال سے نکاح کرنے کی صحیح کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ شکر ذرا چونکی۔ امی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے مختصر بتایا تو مختصر سے لہجے میں بولے، یہ تو بھائی ہر گھر کی کہانی ہے، تم اتنا محسوس مت کرو اور بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ اور امی؟ وہ ان کے رد عمل پر ذرا حیران سا ہو کر بولا، امی کا خیال کون رکھے گا؟ ہم سب رکھ رہے ہیں۔ اس بار اس کا لہجہ ڈانٹنے والا تھا۔ تمہیں اتنا اوور سینسٹیو سوچنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام پڑھنا ہے، تم صرف وہی کرو۔ ریئلٹی کو فیس کرنا سیکھو۔ تمہیں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، کوئی بھی ہو۔ کب تک کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ان کی بات وہ بخوبی سمجھ رہا تھا، پر شاید اپنی سمجھانے میں ناکام رہا تھا۔ تب ہی انہوں نے اس کی کچھ بھی سنے بغیر ڈھیروں روایتی قسم کی نصیحتوں سے اسے نواز کر فون بند کر دیا۔ یہ تمہاری جنگ ہے، تمہیں ہی لڑنی ہوگی۔ یہ الوداع سے قبل اس کا آخری جملہ تھا۔ مگر ماں تو آپ سب کی بھی ہے نا؟ اس نے بے بسی سے جھٹ سوچتے ہوئے کہا، وہ اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہو رہی ہیں، خدا رے انہیں ایسا مت چھوڑیں۔ یہ تم نے کیا کر دیا بیزی؟ 2 دن قبل دوران درس بیزی کی زبان سے بے سوچے سمجھے نکلنے والے الفاظ بذریعہ نیٹ جنگل کی آگی سے بھی تیز رفتاری سے پھیل چکے تھے۔ حالانکہ اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ آتش کدے میں منعقدہ کسی بھی قسم کی نشست وغیرہ کی ویڈیو کوئی اپنے ذاتی فون سے نہ بنا سکے، مگر اللہ جانے کیسے اس بار یہ بے احتیاطی ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیزی کو اب عوام الناس کی جانب سے سخت تنقید بلکہ دشنام اعتراضی کا سامنا تھا۔ اس نے تو معمول کے مطابق اپنا انسٹاگرام کھولا تھا، وہاں دیکھا تو ملونہ کے خطاب کے ساتھ اس کا بیان کا وہی ٹکڑا جگہ جگہ بکھرا ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صرف اس بات پر ختم نہیں ہو گئی تھی، بلکہ سوشل میڈیا پر موجود طرح طرح کے مولانا حضرات، مفتیان کرام بھی اس کے خلاف باقاعدہ پروگرام کر کر کے اس سے اس کے ان الفاظ کی وضاحت طلب کر رہے تھے جس کی اساسیات کا صحیح طور پر ادراک اسے تھا ہی نہیں، مگر اپنے خلاف لوگوں کے جذبات سن سن کر اسے یقین اب ہو رہا تھا کہ یہ اس کی دنیا نہیں تھی، یہ تو اس کا کام نہیں تھا، اس کی چاہت کے برخلاف زبردستی سونپا گیا تھا۔ سو ایسے میں شاید اسے ایسا ہی ہونا تھا جو ہو رہا تھا۔ وہ تو ابھی اپنے ساتھ ہو جانے والے حادثے کے صدمے سے ہی باہر نہیں آ پائی تھی، اور یہ مصیبت! وہ آتش کو فون کر کے بے طرح رو پڑی تھی۔ آتش چونکہ وہاں گو نہ گو مصروفیت میں گھرا ہوا تھا اور سوشل میڈیا کو وقت نہیں دے پا رہا تھا، تو اسے یہاں کی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، مگر جب بیزی کے کہنے پر اس نے ذرا توجہ دی تو یقیناً پہلی بار وہ بیزی پر ہر لحاظ، ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اس پر بری طرح دھڑا کہ وہ سہم گئی۔ اتنے عرصے میں نے تمہاری تربیت پر محنت کی، اس کا یہ نتیجہ دیا تم نے؟ وہ سخت برافروختی سے بولا۔ بیزی مزید شدت سے رونے لگی۔ میرے برسا برس کی ریاضت محنت سب خطرے میں ڈال دی ہے۔ تمہاری زبان کی ذرا سی لرزش
نے اس کا تیش کسی طور پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب میں تمہیں سب کچھ لکھ کر دے گیا تھا پھر کیا ضرورت تھی تمہیں اپنی جانب سے کچھ بھی بولنے کی؟ لیکچر تو لکھ کر دے گئے تھے، وہ بھی ذرا چڑھ کر بولی، مگر ان سوالات کے جواب تو نہیں جو وہ اسٹوپڈ مجھ سے کرنے والے تھے۔ اب اس پر وہ کیا کہتا؟ سچ ہے، اگر اپنے شاگرد کو تعلیم دی جا سکتی ہے تو اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، مگر اسے اپنا کلون تو نہیں بنایا جا سکتا۔ خیر، کچھ دیر سوچ بچار کے بعد آتش گمگیرتا سے آگے کا لائحہ عمل بیان کرتے ہوئے بولا، اب ایسا ہے، کچھ دن تم لیکچر ہال سے دور رہو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ شارٹ نے اس دن میری بہت مدد کی تھی، وہ رومال سے آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی، تم چاہو تو اس سے کام لے سکتے ہو۔ میں کرتا ہوں کچھ، اس نے کہا، فی الحال تم پس منظر میں چلی جاؤ اور اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کا استعمال ترک کر دو۔ اگلے ہفتے میری کتاب کی رونمائی ہے، اس وقت میں کسی بھی قسم کا اسکینڈل برداشت نہیں کر سکتا۔ پہل تو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ کیا کر گئی کمبخت۔ اینا کے ہاں بیٹا ہوا تھا، وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، مگر سسرال والوں کا خیال تھا کہ رسم کے مطابق اسے چیلا اپنے میکے میں ہی کرنا چاہیے۔ سو یوں وہ ان دنوں گوشۂ عافیت میں ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کا کمرہ تو ظاہر ہے اوپر تھا، مگر جب اسے ایک خالی کمرہ نیچے بھی موجود تھا سو اس کے آرام کے خیال سے شریفہ نے وہ کمرہ اس کے حساب سے تیار کروا دیا تھا۔ حالانکہ وہ معترض تھی کہ شریفہ نے اپنی سی کر کے دم لیا۔ اسی وقت نکاح زدہ چہرے پر ممتا کا نور لیے بیٹھی اینا کے سامنے بڑے ٹھسے سے براجمان بڑا دلشاد سے لہجے میں گویاں ہوئی، مگر اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہوا اچھا ہی ہو گیا۔ دادی بیگم کی اس وجہ سے انکار کر گئے۔ اینا خود بھی موت کی دہلیز کو چھوڑ کر آئی تھی، سو ماں کی بات پر ذرا ناگواری محسوس کرتے ہوئے بولی، اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ ارے چھوڑو، شریفہ نے گردن مارتے ہوئے کہا، ان کی ایسی ہی لکھی تھی۔ وقتی صدمہ اپنی جگہ، پر اب وہ دوبارہ اپنی جون میں لوٹ چکی تھی، اور بھانجے سے ملنے کے شوق میں کمرے کی جانب آنے والا مفتاح، جو اتنے دن سے یہ سمجھ رہا تھا کہ حالات نے شاید شریفہ کا دل نرم کر دیا تھا، جہاں کی تہاں ٹھہر گیا۔ چلیں، ان کی ایسے ہی لکھی تھی، اینا کچھ خفگی سے بولی، اور اس ذلت کا کیا جو اس کی اس حرکت کی وجہ سے ہم سب کی طرف سے ہو رہی تھی۔ ہیں؟ شریفہ تعجب سے بولی، اس بگوڑی کے بھاگ جانے سے ہماری بھلا کون سی ذلت ہو رہی ہے؟ کسی دنیا میں رہتی ہیں مام آپ؟ اینا کو حقیقتاً ان کی بے پرواہی پر حیرت ہوئی، سو وہ سنجیدگی سے بولی، مجھ سے پوچھئے، جسے دن رات اپنے سسرال میں کیسے کیسے سوالات کا سامنا ہے۔ وہ کوئی مڈل کلاس نہیں جو تجھ سے سوالات کرتے پھر رہے ہیں۔ شریفہ تلملا گئی، اپر کلاس والوں کی طرح اپنے کام سے کام نہیں رکھ رہے، کیونکہ چاہے کلاس مڈل ہو یا اپر۔ اینا بولی، یہ معاملہ ایسا ہے، اس پر ردعمل ایک ہی طرح کا آتا ہے۔ دفع کر انہیں۔ ان کا مشورہ حاضر تھا، کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی، مجھے کسی کو جواب واقعی دینے کی ضرورت نہیں، پر برہان کے آگے میں شرمندہ سی محسوس ہوتی ہوں۔ کیوں؟ شریفہ بڑے زور سے چونکی، کیا اس نے کچھ کہا ہے تجھ سے؟ کہا تو نہیں، اس نے گمگیرتا سے بتایا، پر پوچھا تھا کہ تمہاری کزن ایسے کیسے گھر چھوڑ کر چلے گئے؟ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ وجہ تھی نا؟ دروازے کی دوسری جانب کھڑے مفتاح کے اعصاب تن گئے۔ وجہ تو تھی تو کہہ دیتی، مجھے کیا پتا کیا وجہ تھی۔ شریفہ پہلی بار ذرا پریشان سی ہو کر بولی، ظاہر ہے اپنے داماد کا معاملہ تھا۔ جی مام، انہیں تو میں نے کچھ نہ کچھ کہہ کر مطمئن کر دیا، پر اب یہ بتائیں، آپ نے واصلہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا سوچنا ہے؟ وہ اپنے آئندہ منصوبے سے آگاہ کرتی ہوئی بولی، سہراب کو فون کر دوں گی کہ لے کر آئے اپنے ماں باپ کو۔ سہراب کو؟ اینا حیرت سے بولی، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی؟ ارے کچھ نہیں ہوا، شریفہ اپنے ظاہر میں پرشکین سے بولی، وہ تو بیکار میں اس بگوڑی کا عاشق الزام لگا رہا تھا بچے پر، اس کے دل میں جو کچھ اور ہوتا تو یہاں آتا ہی کیوں؟ ہاں خیر یہ بھی ہے۔ اینا کے برابر میں موجود لیٹا نامولود کسمانے لگا، سو اس کی ساری توجہ اس کی جانب ہو گئی۔ سوچ رہی ہوں تمہاری طبیعت ذرا سنبھل جائے۔ شریفہ یک لخت بولی، تو پھر عافیہ باجی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ اینا احتیاط سے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے بولی، ارے بات کے لیے
فری کا ہاتھ مانگنے۔ اور کس لیے؟ وہ بولیں۔ اب دیر نہیں کرنی، اور واصلہ اور بات کو ساتھ ہی نمٹانے کا ارادہ ہے میرا۔ وہ اپنے کہنے میں مصروف تھی جب کہ مفتا یہاں سے جا چکا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ سو رہی تھی کیا؟ لونج کے دروازے سے جھلکتی نبیذ سے اکتا کر ایک بار پھر فروزہ کے کمرے میں چلا آیا، اور ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ جیسے کسی نے بٹن دبا کر ایک دھماکے سے وہ منظر روشن کر دیا تھا جس میں وہ پڑے اپنے بے طرح الجھے سرمئی بالوں کے درمیان دو حصے کی یہ ہاتھی دان سے بنی کنگھی بامشکل تمام ان میں پھیرنے کی کوشش میں ہانپ رہی تھی۔ عامر جو اس وقت ان کے کمرے میں وارد ہوا تھا۔ ارے ناہید بابو، وہ سادگی سے بولی، اپنے سر میں کنگھی نہ کیے تھے اتنے روز سے، ابھی وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر لگتا ہے نہ ہی کر پائیں گے۔ ان کا نحیف بازو اس معمولی مشقت سے ہی درد کرنے لگا تھا، سو انہوں نے تھک ہار کر کنگھی ہاتھ پہلو میں کراتے ہوئے مایوسی سے کہا، اب آئے گی نا جب شونا تو اس سے کہیں گے کہ چٹیا گوند دے ہماری۔ یہی وہ جو ڈھیلا ڈھالا سا بیٹھا تھا فروزہ کی اس بات پر تیر کی طرح سیدھا ہوتے ہوئے تلملا کر بولا، آپ کی یہی باتیں رینا کو سب کی نظروں میں ذلیل کروانے کا باعث بنتی ہے۔ اے بابو، وہ حیران سی ہو کر بولی، ہم تو دلہن کا نام بھی نہیں لیے، پھر تم کاہے ہمارے سر ہو رہے ہو؟ سر اسی لیے ہو رہا ہوں کہ بالوں میں کنگھی کروانے کے لیے آپ شونا باجی کا انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ رینا سے کہیں، وہ آپ کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسی ہی تیزی تھی کہ فروزہ بیچارگی محسوس کرتے ہوئے وضاحتاً بولی، ہم کب انکار کیے ہیں بابو، پر ہمیں اچھا نہیں لگتا نا اسے ایسی حالت میں تکلیف دینا۔ ابھی کتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں آپ، وہ عورتوں کی طرح دو بدو بحث کرتے ہوئے بولا، یہی باتیں عیسیٰ کے سامنے بھی کیا کریں نا آپ، اس سے تو بیٹھ کر آپ میری بیوی بیچاری کی شکایتیں لگاتی ہیں۔ ہم کب شکایت لگائے ہیں اسے؟ وہ ناخلف کے لہجے پر رنجیدہ خاطر ہو کر بولی، بس سب جانتا ہوں میں، وہ طنز سے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولا، اب یہ تو میری بیوی کی اچھائی ہے جو اس ماحول میں گزارا کر رہی ہے، ہوتی کوئی اور تو وہ آپ کو زہر دے کر کب کی فارغ ہو چکی ہوتی۔ اسے خود اندازہ نہیں تھا وہ رونت میں کیا بول گیا، پر جو بول گیا تھا اس جملے نے فروزہ کے دل کو زخم کر دیا، ہم کو زہر دے کر فارغ کر چکی ہوتی۔ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولی، ہم کا ایسے خراب آدمی ہیں؟ بس، وہ بیزاری سے ہاتھ اٹھا کر بولا، اب رونے دھونے مت بیٹھ جائیے گا، میں اس وقت آپ کے پاس ذرا ایک اہم کام سے آیا ہوں۔ یہ بتائیے گھر کے کاغذات کہاں رکھے ہیں آپ نے؟ گھر کے کاغذات سے تم کو کیا کام ہے؟ فروزہ ذرا چونک کر بولی تو وہ بھانپ گیا، آج کل حالات کا کوئی بھروسہ نہیں، گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، کل کلاں کو کوئی کاغذات اڑا لیے تو ہم کیا کرتے پھریں گے؟ تم کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فروزہ خفگی سے بولی، ڈاکو اگر لے گیا تو ہمارا کاغذ سیف، ہم کچھ کر ہی لیں گے نا۔ ہو شرر ہر پہلو سے غور و خوض کرنے کے بعد بالآخر آتش اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ فی الوقت شرر کو استعمال کر کے حال یا تنازع کو کسی طور پر دبا دیا جائے۔ اسی اثنا میں اس کی کتاب بازار میں آ جاتی۔ یوں اس کی جانب سے فراغت پا کر آتش قدرے میں منعقدہ نشستوں کی قیادت ایک بار پھر وہ خود کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، حالانکہ اسے کچھ دن مزید ابھی وہاں ٹھہرنا تھا، مگر بذریعہ انٹرنیٹ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا اس کے لیے کچھ ایسا مشکل بھی نہ تھا۔ دشواری تو فی الحال یہ تھی کہ شرر سے رابطے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس موجود نہ تھا، نہ اس کا فون نمبر، نہ ہی اتا پتہ۔ متفکر بیزی رہ کر افسوس کر رہی تھی، اے کاش اس کا نمبر ہی حاصل کر لیا ہوتا، مگر اب وہ کیا کرے تو کیا نہ کرے۔ لیکچر کا دن نزدیک آ رہا تھا اور ایسے میں اس کی بے چینی اور آنے والوں کا سامنا کرنے کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آتش اب اس بات پر بحالت مجبوری غور کر رہا تھا کہ کیوں نہ کچھ عرصہ کے لیے نشستوں کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے۔ تبھی بیزی کے لیکچر سے ایک روز قبل وہ اس سے کیا گیا وعدہ نبھانے کی خاطر آتش کدے چلے آیا۔ اسے روبرو پا کر بیزی کو جیسے جان میں جان آ گئی۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے اپنے فون سے آتش کا نمبر ملا کر فون شرر کو یہ کہہ کر تھما دیا کہ سر آتش اس سے کچھ بہت ہی خاص بات کرنے کی خواہش مند ہے۔ یوں اب رابطہ قائم ہونے پر اس کے ادب کے جواب میں یک بیک چونک جانے والے آتش نے اپنی مخصوص غمگین پر اثر آواز میں اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ میں جیسا بھی ہوں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ جیسے خود پر ہنس کر بولا،
اس لیے میری رہنے دیجیے، آپ اپنی سنائیے۔ سر آتش آپ کیسے ہیں؟ تم سے رابطے کی کوئی صورت نہ پا کر ذرا متفکر تھا۔ وہ لہجے کو لطافت کا پہنا کر بولا، پر اب بہت مطمئن ہوں۔ اب میں اس کے جواب میں ذہن نصیب تو کہہ نہیں سکتا، یہ نصیب مقدر قسمت جیسے بقول آپ کے ایرلیونٹ الفاظ کی استعمال تو آپ کے یہاں ممنوع ہے۔ نہیں، وہ ذرا سا مسکرا کر بولا، تم چاہو تو اس الفاظ کو ادبی پرائے میں استعمال کر سکتے ہو۔ رہنے دیجیے سر، وہ ترنت بولا، میں اتنا بے ادب نہیں ہوں۔ تمہاری یہی بے باک حاضر جوابی تمہاری تو راہ امتیاز ہے۔ شرر آتش کو وقتاً اس سر پھرے سے گفتگو کر کے لطف آتا تھا، سو برہملا بولا، ممنون ہوں سر۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، مگر کیا کہتے ہیں، مکھی اور مکڑی کی نظم میں نے پڑھ رکھی ہے۔ خوب، بہت خوب۔ آتش کو اس کے جواب نے محفوظ کیا تھا، تبھی وہ داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس لیے تو میں سمجھتا ہوں تم بہت جلد آگے جاؤ گے۔ بیزی نے بتایا، آپ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ اسے اپنے متعلق آتش کی جانے والی پیش گوئی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، سو وہ اس کی بات نظر انداز کر کے غمگینتا سے گویا ہوا، مجھے تمہید باندھ کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جب کہ شرر سیدھا مطلب کی بات پر آ ہی گیا تھا، سو وہ بھی درجہ سنجیدگی سے گویا ہوا، ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ میں بیزی کو بہت اعتماد سے اپنا قائم مقام بنا کر ادھر آیا تھا، مگر اس سے کام خراب ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر اس کے خلاف ایک طوفان بپا ہے، اسے شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ یہ سب میں جانتا ہوں سر آتش، وہ بے تاثر سے لہجے میں مگر کچھ سوچتی نگاہوں سے سامنے براجمان، کچھ بے چینی کچھ پریشانی سے شرر کو سنتی بیزی کا چہرہ دیکھ کر بولا، آپ وہ بتائیے جس کی خاطر مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ اس کے بنا لاکھ لپٹ سیدھے سادے سوال پر آتش کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بہت ہموار نبھے تلے لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں آتش کدے کے لیکچر ہال میں کچھ دن اب صرف تمہاری آواز گونجے، اور اتنی بڑی ذمہ داریاں مجھے کیوں سونپ رہے ہیں؟ اس نے حیران ہوئے بغیر مگر ذرا الجھ کر پوچھا تھا، کیونکہ تم میری نشست خاص کا حصہ ہو۔ وہ بولا، خاص نشست کا حصہ تو وہ یوٹیوبر صحافی بھی رہا ہے۔ وہ کچھ بخشش سے بولا، اسی طرح تو یہ کام آپ اسے بھی دے سکتے ہیں۔ نہیں دے سکتا، آتش خشک لہجے میں بولا، کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال کرنے میں وہ ماہر تھا، سو اسی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کا ایک نیوٹرل امیج ہے۔ آتش کو جواب دینے میں کبھی بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، سو اس وقت بھی بڑے آرام سے اس کی تشفی کی خاطر بولا، اور اس کا یہ امیج ہمارے لیے بہت کارآمد ہے۔ تم کرو یہ کام، تمہیں کون جانتا ہے؟ ہاں واقعی، وہ سر جھٹک کر بولا، مجھے کون جانتا ہے؟ مگر اب چونکہ آتش قدر تمہارے حوالے بننے جا رہا ہے، سو میری نصیحت ہے کہ الفاظ کا چناؤ کرنے میں خاص احتیاط برتنا۔ وہ ناصحانہ بولا تو شرر مستبرانہ کہہ اٹھا، لیکن سر یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں ہے، اس نے انکار نہیں کیا، پر جانے کیوں؟ مجھے بھروسہ ہے تمہاری فصاحت و بلاغت پر، اور بلا شبہ زباندانی پر بھی، اسی لیے یقین ہے تم یہ ذمہ داری بآسان طریق بنا لو گے۔ وہ انکار کر کے یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر کچھ تھا جس نے اس کے قدم زنجیر کر لیے تھے۔ لنچ یوں ہی اب تک میز پر پڑا ہے، کیا پرابلم ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ وہ پچھلے 1 ماہ سے اس بنگلے نما قید خانے میں بند تھی۔ اس کے کھانے پینے کا بندوبست، دیگر اشیاء ضروریہ کا خیال سرور شاہ ہی کے ذمہ تھا۔ وہ یہاں مستقل رہتا نہیں تھا، بس 2-4 دن میں کسی وقت چکر لگا کر اس کا حال احوال اور ضرورت دریافت کرتا، 2-4 عامیانہ جملے اس کی جانب اچھالتا اور اپنی راہ لیتا۔ یوں تو اتنے دن سے ڈبہ بند اشیاء خورد و نوش پر اس کا گزارا تھا، پر آج وہ کسی ہوٹل سے گرما گرم تازہ کھانا لے کر آیا تھا، جسے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ گھنٹہ 1.5 یہاں گزار کر جب وہ عادتاً سیٹی پر ایک انگریزی نغمے کی دھن بجاتا واپسی کے لیے نکل رہا تھا، تب اس کی نگاہ میز پر رکھے کھانے پر پڑی، اور اس کے شیشے کی سطح پر آبدار ماتھے پر بال پڑ گئے۔ جا کر اس کا مقفل دروازہ کھٹکھٹایا، جو اس نے بنا ہچکچاہٹ کھول بھی دیا، اور اس کے استفسار پر چٹک کر بولی، مجھے نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ اس نے آنکھیں ذرا میچ کر اس سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ پہلے میری بات کرواؤ صاحب سے۔ اس کا آج بھی وہی مطالبہ تھا، کتنی بار سمجھاؤں کہ اس کا کوئی کنٹیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے
خود رابطہ کر لیتا ہے مجھ سے، وہ بیزار سا ہو کر بولا۔ پر کیوں کر رہا ہے وہ ایسے؟ وہ اچانک ہذیانی ہو کر چلائی، آخر کیا مصیبت پڑی ہے اسے؟ وہ اب تک آیا کیوں نہیں یہاں؟ وہ پچھلے 1 ماہ سے صبر کی تلقین سن رہی تھی۔ اس عرصے میں 2-3 بار ہی سہراب سے صرف فون پر بات ہو سکی تھی، آخر اور کتنا صبر کرتی؟ تمہاری فیملی پولیس کی مدد سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اس نے چڑھ کر بتایا۔ ذرا تمہیں بھی بے احتیاطی سہراب سے تک لے جائے گی اور وہ لوگ سہراب کے ذریعے ایزیلی تم تک پہنچ جائیں گے۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے؟ میں جانتا ہوں تم سہراب سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے، مگر ویل ڈن بی بی، ابھی کیا بےتابی؟ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کا لہجہ کچھ ایسا بے باک تھا کہ ورا خفت سے سرخ ہو گئی۔ اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سروشا کے لبوں پر ڈرانے والی معنی خیز مسکراہٹ پل میں معدوم ہوئی اور وہ یک بیک کراتے ہوئے بولا، یہ گھر میرا ہے اور تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو، اسی لیے زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے۔ مجھے ایسے لہجے سننے کی عادت نہیں، آئندہ مجھ سے اس طرح بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم سرحاب کی ہو۔ وہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑاتے لہجے میں کہہ کر فی الفور یہاں سے جا چکا تھا اور ورا وہ خوف کے ایک نئے ذائقے سے آشنا ہوئی تھی۔ کچھ دیر تو ساکت و صامت یوں ہی کھڑی رہی، پھر احساس تذلیل سے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ کیا بات ہے، آج بڑی فریش سی لگ رہی ہیں۔ وہ مکینکی انداز میں کمرے سے نکل کر اب جھاڑ لال لان میں آ بیٹھا تو کتاب زیست کا ایک اور ٹکڑا لمحے بڑے ہولے سے اس کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے ان دنوں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دی تھی۔ یوں وہ قدرے مصروف ضرور ہو گیا تھا مگر فروزہ سے غافل نہیں۔ اسی وقت دوپہر کے 4 بجنے والے تھے اور اسے ایک ٹیوشن کے لیے نکلنا تھا، سو عادتاً فروزہ کو الوداع کہنے کے لیے ان کے کمرے میں جھانکا اور انہیں وہاں نہ پا کر ذرا تشویش سے سارے گھر میں انہیں تلاش کرتا پھرا۔ وہ اندر کہیں نہیں تھی، سو بڑی تیزی سے لان کی جانب آیا اور انہیں وہیں کین کی کرسی پر براجمان پا کر اسے قرار سا ملا، سو وہ ان کے برابر میں گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے شوخی سے بولا۔ حالانکہ خاکی رنگ کی سلوٹ زدہ ساڑی میں ملبوس وہ بہت ویران، بہت اداس اور کسی گہری سوچ میں مستغرق دکھائی دی، پر اس کے شوخ لہجے پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی، پر بولی کچھ نہیں۔ تب اس نے ذرا سنجیدہ سے ہو کر پوچھا، کیا ہوا امی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا سوچ رہی ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں تیرے ابو نہ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، وہ غمگین سے لہجے میں بولی تو وہ اداس ہو گیا۔ آپ کو ابو یاد آ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال کیا ضروری تھا، مگر ہاں، انہوں نے انکار نہیں کیا، یاد تو آ رہے ہیں۔ آج بہت؟ کیا ہوا؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر لفظی جواب دے کر بے ساختہ رو پڑی تھی۔ ضعیفی میں یوں بھی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے، اور یہاں تو بات ہی ایسی ہی تھی جس کے بوجھ تلے وہ دبی جا رہی تھی۔ امی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پیروں میں آ بیٹھا، بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ وہ آمروا بولا، ہم کو اس کی بیوی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم کو زہر دے دی جاتی۔ بڑی شدت سے لگی تھی کی بات یہ دل کو، تب ہی وہ کسی کو نہ بتانے کے ارادے کے باوجود عیسیٰ کے سامنے عیاں ہو گئی تھی۔ کیسے زہر دے دے؟ ان کی کنپٹی میں ٹھوکر کی طرح لگا یہ جملہ، سو قہرآلود لہجے میں بولا، میں جان سے نہیں مار دوں گا ان کو؟ ایسا نہیں بولتے بابو۔ عیسیٰ کے خوفناک تیور دیکھ کر فروزہ گھبراہٹ زدہ لہجے میں بولی، وہ اپنا زبان خراب کیا ہے، تم تو نہیں کرو نا؟ پر ان کی ہمت کیسی ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ اس کا طیش کسی طور پر کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ فروزہ کو افسوس ہوا کہ ناحق اسے بتایا۔ جانے دو نا، فروزہ بولی، بچپن سے چھوٹا ہے، ابو بولے تھے نا تم سے کہ یہ غلاظت کمائے گا تو ساری زندگی یہی کرے گا، کم بخت۔ پر امی، ان کو سبق سکھانا ضروری ہے، وہ جذباتیت سے بولا تو فروزہ اس کے جذبات محسوس کر کے یاد سے مسکراتے ہوئے بولی، تم چھوٹے ہو، اپنا بڑے بھائی کو کیسے سبق سکھاؤ گے رے بابو؟ اس کو چھوڑو اس کے حال پر، ایسا لوگوں کو وقت برابر سبق سکھا دیتا ہے۔ تم جاؤ نا، تم کو دیر ہو رہا ہوگا۔ ہاں دیر؟ وہ اس کی بات پوری توجہ سے سن رہا تھا، احساس دلانے پر کلائی میں بھرمی چمڑے کے پٹے والی گھڑی دیکھ کر چونکا، دیر تو واقعی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر سر جھٹک کر بولا، امی چلتا ہوں، آپ زیادہ ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، اپنا خیال رکھیں، بس۔
और तुम उनको दरवाजे तक छोड़ दें। वो इसकी बातों के जवाब में बामुश्किल तमाम अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए बोली, अरे रहने दें, क्या हो गया है? उसने मना करना चाहा। मैं चला जाऊंगा। तुम चले जाओगे बाबू? वो उठकर उसके बराबर में खड़ी होते हुए बोली, तो हम भी तो चले ही जाएंगे ना। चलो ज़रा। दरवाजे से बाहर झांके, ऐसे ही अंदर मन दिल घबराने लगा है। उनकी तो जीभ पर ईसा मुस्कुराया और उनका हाथ चूम कर बोला, खुदा हाफिज़ अम्मी, मैं आता हूँ। जाओ बाबू। और उसके बालों से बड़े सर पर झुर्रियाँ सदा लरजीदा मगर ममता की हिद्दत से भरपूर दस्ते शफकत फेरते हुए पचकारते लहजे में बोली, अल्लाह की ईमान में। आपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि बीजी मैम के कहने का वो मकसद नहीं था जो उन्होंने कहा, तो फिर इनकी गुस्ताखाना बात का अक्सर मकसद क्या था? आज शरर का आतिश कदे में बतौर मुकर्रर पहला बयान था। आतिश के लेक्चर का बुलंदा उसके कहने पर बीजी बाद मसरत उसे थमा कर अपनी गुलूखासी पर बहुत मतमीन हो गई थी और अब गैर मतमीन होने की बारिश शरर की थी। अगर कि आज के बयान का मौजू कुछ और था, ये अलग बात है कि शरर ने इस पर ज़्यादा तवज्जो यूँ ना दी कि वाक़िफ़ था आज का मौजू ख्वाह कैसा भी हो, बात सिर्फ बिजी पर ही होगी। वो जिस समय अपने असली लापरवाह लिए में लेक्चर हॉल में दाखिल हुआ, सामने दिखाई देते मामूल से ज़्यादा रश ने उसे बावर करवा दिया कि इसका अंदाज़ा गलत नहीं था, चूँकि यहाँ किसी को इसके तारुफ से दिलचस्पी नहीं थी। वो इसका कोई लंबा चौड़ा तारुफ था भी नहीं। सो जूँ ही उसने महज अपना नाम बताकर लब कुशाई की इब्तिदा की, तू ही एक जज्बाती से नौजवान ने सवाल का गोला उस पर दाग दिया। कोई और होता तो पहले ही महले पर इसके परखच्चे उड़ गए होते, मगर जो पहले ही रेजा रेजा हो उसे क्या फ़र्क पड़ जाना था। सो उसने पहले ही बड़े आराम से अपने सीने पर हाथ बांधे, फिर जज्बात से आरी निगाह मसूल पर डालते हुए बहुत मज़े से बोला, आप भूले नहीं वो बात? क्या वो बात इतनी ही मामूली है कि बासानी बुला दी जाए? वो चेकदार नीली कमीज, ढीली पतली पतलून पहने बैठा गहरी निगाहों वाला परेशान सूरज शख्स कुछ खफगी से बोला तो शरर ने एक बार एक गहरी सांस ली और उसकी जानब घूम कर खड़ा होता हुआ बोला, मुझे आपके सवाल का मुफस्सिल जवाब देकर मसरत हासिल होगी, मगर इससे कबल मैं आपसे मुतारफ़ होना चाहूँगा। मेरा नाम वाजिद अली है और मैं फ़लसफ़े का तालिब इल्म हूँ। बहुत खूब, शरर ने सहराने वाले अंदाज में उस बात में सर हिलाकर कहा, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फ़लसफ़ा होता क्या है? फ़लसफ़े की तारीफ़ तो कुछ यूँ है कि वो इल्म जो किसी भी शय की माहियत, उसके वजूद के असबाब व हकीकत पर बहस करता है, और बहस इसी सूरत में हो सकती है जब कोई इख्तिलाफी राय मौजूद हो। वो बोला, है ना वाजिद अली? ऐसा ही है, वो सरलाते हुए बोला। तो जब ऐसा ही है तो इख्तिलाफी राय का एहतराम करना भी ज़रूर फ़लसफ़ा सिखाता होगा। बिल्कुल। इस पर शरर बड़े दिल से मुस्कुराया, फिर शिद्द कर देने वाले लहजे में बोला, तो समझ लीजिए बस यही मेरा जवाब है। शरर, आप बात को घुमा रहे हैं। इस पर वही नौजवान बहस में कूदा था जिसको उस रोज़ बीजी जवाब देकर आज तक ज़ेरे ताब थी। बीजी मैम ने जो कहा इसका जवाब ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि जहाँ मजहबी किताबों के बारे में नज़रिया हमायत मौजूद है, वहीं एक नज़रिया मुखालफत भी वजूद रखता है। शरर ने फ़लसफ़ाना अंदाज़ इख्तियार करते हुए कहा, मगर उन्होंने जो कहा इसका साफ साफ मतलब कुफर है। वो जज्बातियत ही से बोला कि ज़ाहिर है इसके जज्बात को ठेस पहुंची थी। आपके नज़दीक इतना ही आसान है किसी पर कुफर के फतवे लगाना। वो तसव्वुफ से बोला, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि किताबों में दर्ज बहुत से नज़रियात को आज की साइंसी तहकीक अक्सर गलत साबित कर चुकी है। इससे मुराद बुनियादी मजहबी नज़रियात नहीं थे। साइंस तो आए रोज़ खुद अपने ही पुराने नज़रियात को बातिल करार दे देती है। वो शदमत से बहस करता हुआ बोला, बाकी सारा हाल दम सादे ये मुकालमा सुन रहा था। हाँ, तो हो सकता है कल खुद साइंस भी रुजू इल्लल्लाह कर ले। तो मेरे भाई, इसमें तुम्हें और मुझे क्या मसला हो सकता है? शरर का अंदाज कुछ ऐसा था कि इस बात पर हाल में एक ज़बरदस्त कहका पड़ा। तो फिर क्या ख्याल है, चले आज के मौजू की जानब। इसने बड़ी खूबी से बिजी की फाश गलती संभाल लिया था, कुछ इस अंदाज से कि रात इस लेक्चर की वीडियो अपने फ़ोन में देखते आतिश ने अपनी चुपती तेज रोशनी से भरी आंखों में मानी खेज मुस्कुराहट लाकर इस मर्द बेपरवाह मगर पुरस्कार कारआमद के लिए बहुत कुछ सोच लिया था। सहराब,
तुम कहाँ थे, कहाँ रह गए थे सहराब? पूरे 2 माह बाद एक रात जैसे दबे पाँव बहुत आहिस्तगी से बिल्कुल अचानक सहराब आकर उसके सामने खड़ा हो गया था। वो तो यही समझकर उसका नज़र का धोखा है, मगर जब उसने क्लब को मंजमिन कर देने वाल्स में से पुकारा तब वो दीवाना वार उसके सीने से लगने को आगे बढ़ी, मगर फिर फौरन ही झिझक कर अपनी जगह ठहर गई। ये और बात कि वो जज्बा सारे का सारा उसके लहजे में सिमट आया था। देखो, मैं मोहब्बत में सुरखरू ठहरी, मैं तुम्हारी एक पुकार पर अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई सहराब। हाँ, वो चंद साल यूं ही बिना पलक झपके से देखे गया, फिर अजीब सर्द से अंदाज में मुस्कुराकर बोला, मगर एक चीज अपने साथ लेकर आ गई हो नाज अफरीन। वो क्या? यकीनन इसका महबूब इसकी कुर्बानी का कदरदान था, तब ही तो उसकी आंधी आंधी तूफान की मोहब्बत को खराज तहसीन पेश करने के लिए तमहीद बांध रहा था। उसे यही गमा गुजरा था। तभी बड़े नाज से मुस्कुराई थी। वो जोड़ा जो ईसा ने अपनी होने वाली दुल्हन को बड़े चाव से दिया होगा। वो मुस्कुराकर कहता धीरे धीरे चलता उसके नजदीक आ खड़ा हुआ। काका, क्या कह रहे हो? उसके फैले लब यकदम सिकुड़े। वही जो तुमने सुना, वो होनस फहम से अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। वो जोड़ा तुम ले आई हो ना? हाँ, तो और क्या करती? वो उलझन महसूस करते हुए बोली। वो जोड़ा तो मैंने पहन रखा था ना? क्यों पहन रखा था? सहराब, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसका रंग उड़ गया सहराब की आंखों में देखकर। मैंने बताया ना कि वो अपने होंठों पर उंगली रख कर उसकी बात दरमियान से कता करता हुए सिर्फ खामोश रहने का इशारा करते हुए बोला, मुझसे राब्ता नहीं हो पा रहा था तो उसकी दुल्हन बनने चल दी। सहराब वो बेशकीनी से आंखें फाड़े उसका चेहरा देखने लगी। बताओ ना हूर जहां, मैं क्या करती? वो रूहानी सी होकर बोली। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या करूं। समझ में नहीं आ पा रहा था या राता बदल गया था? क्या कह रहे हो? वो इस इल्जाम पर शिश्तर रह गई। बताओ ना महताब जाने खाना खराब, मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे। वो एकदम पीछे हटती हुई बोली। तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? डरो मत गुंचा दहन, वो फाकी से बोला। मैं तो वही हूँ तुम्हारा सहराब जिसे तुम बेवफाई करने चली थी। कोई बेवफाई नहीं कर रही थी तुमसे। मान वो चला उठी। ख्याल यही था कि अभी जो हो रहा है अगर वो हो भी गया तब तुम वापस आकर सब संभालोगे। इतना भरोसा तो था मुझे तुम पर। तुम चाहो तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ, वैसे ही जैसे पहले खाई थी, इसको दाई फौजदार फंसाने के लिए। उसने मुस्कुराते लहजे मगर सर्द निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। वो दम खुद रह गए। बताओ ना जामे सरूर, जवाब दो ना। अचानक ही उसने साइड टेबल पर धरा क्रिस्टल का गुलदान उठाकर आईने में दे मारा था। सिंगार मेज का आईना एक धमाके से जमीन बोस होवा और इसके साथ ही अपने खुश रंग ख्वाबों का ताक़ुब गौर के गौर के बियाबान में भटक जाने वाली हसीन तितली भी, जिसकी पिंडली में एक ठोकर मारकर वो गुस्से में बिफरा महबूब कमरे से बाहर निकलता चला गया। आमर कह रहा था कि कुछ दिन सब्र और कर लो, मैं घर के कागजात हासिल कर लूँ, फिर देखना इस ईसा का क्या करता हूँ। वो सर झुकाए होनस लॉन की घिसी हुई कुर्सी पर बैठा था कि न जाने क्या बात हुई थी कि उठकर अंदर जाने की सकत खुद में फिर वक्त ना पाता था, पर उसका शऊर एक ऐसे मंजर को थाम रहा था जो उसने मन की आंख में बार बार देखा था। फरोजा जिस समय ईसा को अलविदा करके अंदर लौटी, रीना इस वक्त लॉन्ज में लगे फ़ोन पर साइका से महवे गुफ्तगू थी। एक टेंशन में कुछ मसला आ गया था, वरना वो तो अपने कमरे में फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। क्या करेगा वो? इस सर फिरेगा। साइका जो अपने 5वें शोर से खला और हक महर के नाम पर लाखों ले चुकी थी, इन दिनों अपने मेके में रहाइश पजीर थी। मोटे रसीले अंगूर मजे से टूंगती हुई बोली, सिर्फ बातें ही हैं तेरे शोहर की। मेरी मान तो ये सबर वबर छोड़ और कोई कदम उठा ले अपनी रोशन मुस्तकबिल के लिए। तो क्या करूं? रीना सख्त बुरा मना कर बोली। क्या तुम्हारी तरह अपने शोहर से तलाक ले लूं? तुझे तो तलाक लेकर भी कुछ नहीं मिलना। साइका उसके वाजबी से हक महर का मजाका उड़ाते हुए बोली। इससे बोल घर मेरे नाम करता है तो बात करे। कागजात मांगे थे बुढ़िया से, वो वास्त पाकर इधर उधर मुख्तात अंदाज से देखते हुए बोली। उसने हवा भी नहीं लगने दी कि कहाँ रखे हैं।
ہاں ہاں ہاں، سائقہ دل جلانے والے کہکا لگا کر بولی۔ وہ کیوں بتانے لگی؟ تو ہی کچھ کوشش کر۔ کیا کروں؟ رینا غصے سے دانت پیس کر بولی۔ کیا جان سے مار دوں اسے؟ ہاں مار دے۔ وہ ابھی اہم باتوں میں مشغول تھی، تب ہی فروزہ کے کمرے کی جانب سے ایک دھماکے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ہائے! رینا نے بے ساختہ فروزہ کے کمرے کی سمت گھوم کر کہا، کہیں گر گرا کر تو نہیں گر گئی بڑھیا؟ کیا ہوا؟ سائقہ نے پوچھا۔ بڑھیا کے کمرے سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی ہے، اس نے ذرا تشویش سے بتایا۔ تو یہ کہ بیٹیاں سکھا کر گئی تھیں بڑھیا کو کہ دروازے کی کنڈی کھول کر واش روم جایا کرے، کبھی خدا نہ خواستہ اگر گر ور گئی تو بھابھی آ کر دیکھ تو سکتی ہیں۔ وہ نغمے کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ ہاں تو باہر کیا ہے؟ سائقہ فاقے سے مسکرا کر بولی۔ مت دیکھ جا کر۔ کیا مطلب؟ رینا چونکی۔ مطلب یہ کہ فون بند کر اور اپنے کمرے میں جا کر مزے سے سو جا۔ آیا کچھ سمجھ میں؟